على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام صدر محترم، معزز علماء کرام، حفاظ کرام، شہر عزیز کے سیاسی، سماجی، تجارتی، معاشرتی سرگرمیوں میں مصروف خیر ہی خیر کے کام کرنے والے ہمارے ساتھی، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہاں اس اسٹیٹ میں جو پلاٹنگ کی جا رہی ہے اور جو سہولیتیں مہیا کی جا رہی ہیں، یہ ہمارے شہر عزیز کے لیے قابل رشک ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے اس کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے کہ اللہ ہی نے تمہیں تمہارے گھروں میں سکون عطا فرمایا ہے۔ گھر کی بنیادی ضرورت ہر شخص سمجھتا ہے، لیکن اس میں سکون کا ہونا یہ گھر کی بنیادی بلکہ اہم ترین ایک ضرورت ہے جس کو مہیا کرنا بہت ضروری ہے۔ صرف پلاٹ مل جانا، صرف جگہ مل جانا سر چھپانے کے لیے اور اس میں رہائش کی سہولتیں نہ ہوں، دشواریاں ہوں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ یہاں جو سہولتیں ابھی ہمارے ناظم جلسہ نے بیان فرمائی وہ بہت شاندار سہولتیں ہیں۔ بجلی کا نظام بہت ہی عمدہ ہے، اور بھی جو سہولتیں شہر میں کسی اور علاقے میں شاید نہیں ہیں وہ یہاں ہیں۔ ہم کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے ذریعے اللہ نے ہم کو یہ سہولتیں رہائش کی عطا فرمائی ہیں، اور بہت زیادہ اس کا نرخ بھی نہیں ہے، اس کی قیمت بھی نہیں ہے، اور بہت زیادہ سہولت اور قسط کے ساتھ ادا کرنے کی بھی رعایت ہے۔ یہ تجارت کا ایک میدان ہے جس کو ہمارے محترم جناب عبداللہ خان صاحب نے اور جناب حاجی بلال احمد، حاجی محمد علی صاحب اور ان کے رفقا نے اختیار کیا ہے۔ زمین کے کاروبار میں بہت صاف ستھرے انداز میں آگے بڑھیں اور اہل ایمان کو سہولتیں عطا کریں۔ رہائش کے لیے جتنا بھی ہو سکے ان کے لیے ہم راستے ہموار کریں۔ بہت سارے علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کی زمینیں سستی ہوتی ہیں، لیکن جو سہولتیں حکومت کی طرف سے ہم کو ملنی چاہیے وہ سہولتیں نہیں ہوتی ہیں، اور وہ پختہ کام بھی نہیں ہوتا ہے جو سہولت کے جو حکومت کے کاز میں ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے بعد میں بڑی دشواریاں ہوتی ہیں، اور پھر بہت سے حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ صدمے سے جاں بحق بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، فضل احسان ہے کہ تجارت کا یہ ایک پہلو جو زمین کے کاروبار کی شکل میں ہوتا ہی رہا ہے، نئے انداز میں کروٹ بدل کر یہاں اس طرح ہو رہا ہے کہ وہ خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس سے زیادہ فائدہ مسلمانوں کو عطا فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے 1 دینار دیا، جاؤ بازار سے بکری خرید کر لاؤ۔ اللہ نے ان کو تجارتی ترقی عطا فرمائی تھی، ذہن عطا فرمایا تھا، صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ وہ بازار میں گئے، مارکیٹ میں 1 دینار کی 2 بکری خریدے، اور وہیں مارکیٹ میں وہ 1 بکری 1 دینار کی فروخت کر دیے، تو ان کے پاس 1 دینار بھی تھا اور 1 بکری بھی تھی۔ وہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دی کہ لیجیے آپ کا دینار بھی، اور جو آپ مجھے حکم دیے تھے بکری خریدنے کے لیے، یہ بکری بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آپ کہنے لگے یہ کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح میں نے کیا تدبیر۔ تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ ان کی تجارتی صلاحیت میں آپ نے برکت کی دعا دی۔
تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ بازار میں ان کا انتظار کرتے تھے. جیسے ہی وہ آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم کو بھی اپنا پارٹنر بنا لو، آپ کی تجارت میں برکت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے. تو کہتے ہیں کبھی کبھی ہم پوری ایک سواری گھر پر نفع کے لیے جاتے تھے، جبکہ ہمارا کچھ خرچ نہیں ہوتا تھا، صرف پارٹنرشپ ہوتی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مکے میں ان کے خانوادے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رہنے کا مقام عطا فرمایا، ایسے علاقے میں جو بالکل غیر ذی زرع، جہاں کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں. اللہ نے اپنے کرم سے وہاں ایسی آبادی بنائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں نے آپ کے حکم پر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو یہاں پر روکا ہے، اے اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما. آپ حضرات جانتے ہیں مکے میں ایک دانہ بھی پیدا نہیں ہوتا، مکے میں کوئی کھانے پینے کی چیز، کوئی پھل فروٹ نہیں، غلہ پیدا نہیں ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا کا چنا ہوا میوہ، چنا ہوا پھل، چنی ہوئی چیزیں وہاں مکے میں آتی ہیں اور وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سال بھر رہتے ہیں اور کمی نہیں ہوتی ہے اور سب فیض یاب ہوتے ہیں. یہ جگہ کے امن والے اور کھانے پینے کے نظم کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اس ایریے میں رہنے والوں کو اللہ امن و سکون کی امن و سکون اور راحت عطا فرمائے اور اللہ انہیں مثالی رزق عطا فرمائے جو اللہ کی اطاعت و بندگی کا ذریعہ بن جائے. اور اللہ اس شہر کو جو کہ تجارتی بہت زبردست مرکز ہے، پورے ملک کی نگاہیں مالیگاؤں پر رہتی ہیں، مالیگاؤں سے پورے ملک کے مدارس، مساجد، مکاتب اور جتنی سماجی تنظیمیں ہیں ان کو پہنچتا ہے یہاں کا پانی، یہاں کا سرمایہ. پورا ملک مالیگاؤں پر نظر رکھتا ہے اور یہ ایک نئی ہمارے لیے راہ کھلی ہے مالیگاؤں میں کہ ہم جو ڈیولپ کر رہے ہیں اس ایریے کو وہ مثالی ہے. اللہ پاک اس ایریے کو ڈیولپ کرنے والوں کو توانائی عطا فرمائے، صلاحیتوں میں جلا عطا فرمائے، حلال روزی خوب وسعت و برکت والی عطا فرمائے، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اس جیسے علاقے اپنے شہر میں اور اللہ پاک بنانے کے لیے ان لوگوں کو ذریعہ بنائے، اسباب کے درجے میں بنائے، تاکہ یہ صرف اس ایریے میں نہیں بلکہ شہر کے اور دوسرے ایریوں میں بھی اس سے بہتر انتظام والا علاقہ اسٹیٹ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.